یہ ایک دو تین دن سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، کسی خاتون نے مسلمان بچیوں کو یہ مشورہ دیا ہے۔ اگر ہندو لڑکے سے شادی کرے گی تو کیا کیا فائدے ملیں گے؟ اے بھائی پیچھے والوں کو سنائی دے رہا ہے نا؟ اے بھائی سنائی دے رہا ہے نا؟ شادی کی بات تو سنائی دے گی۔ تو پہلو ہماری مسلم بہن نے پہلو فائدہ سوچ ہے جو ہمارا ہندو بھائی تھی لگن کرے نے سناتن دھرم میں آوے تو اگر ہمارے ہندو یواؤں کے ساتھ مسلم بہنیں شادی کرے گی تو کیا کیا ملے گا؟ پہلا فائدہ، مسلم لڑکی ہندو لڑکے سے شادی کرے گی تو 3 سوتنوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ چلیے، ان کی لسٹ ہے پوری، اور درجنوں بچے پیدا نہیں کرنا پڑے گا، عزت کی سرکشا ہوگی، اور کوئی چاچا ابا تاؤ کے ساتھ، چچیرے بھائی ممیرے بھائی کے ساتھ شادی نہیں کرنا پڑے گا، 45 ڈگری میں آپ کو برقع نہیں پہننا پڑے گا، اور کیا ہے، بیٹی اور مالکن بن کر رہو گی، اور اپنی پسند کے کپڑے پہننے پڑیں گے، حلالہ کرنا نہیں پڑے گا۔ چلیے، میں کیا جواب دوں؟ میں تو اس طرح کی باتوں کا کوئی جواب دیتا نہیں ہوں، لیکن بہت سارے لوگوں کی یہ فرمائش تھی کہ مجیب بھائی آپ کچھ بولیے۔ میں نے سوچا چلو یہ خاتون کو بھی تھوڑا سا دین کی دعوت دینے کا موقع مل جائے گا۔ یہ میڈم کون ہے، کیا ہے، میں تو ابھی تک اس کی کھوج میں نہیں گیا ہوں۔ کاش یہ میرا ویڈیو اللہ کرے ان تک پہنچ جائے، اور میں اپنا نمبر بھی نیچے ڈال دوں گا۔ وہ میڈم، آپ سے میں مخاطب ہوں، آپ کا کیا نام ہے نہیں معلوم ہے، اور آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے انشاءاللہ، پھر میں آپ کو بتاؤں گا انسان کیا ہے، انسانیت کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہندو دھرم کیا چیز ہے، کیسے الگ الگ دھرم بنے۔ میڈم اصل میں بات یہ ہے، شاید آپ کو اتنا کامن سینس ہے نہیں معلوم، کپڑے تو اچھے خاصے پہنے ہوئے ہیں آپ، اور اتنا بڑا جو ہے اسٹیج لے کے آپ مائک لے کے بات کر رہے ہیں، اور اتنے سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو کچھ تو ایجوکیشن آپ نے حاصل کی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی شروعات ہوئی ہے ایک مرد اور ایک عورت سے۔ یہ الگ الگ دھرموں سے اس دنیا کی شروعات نہیں ہوئی ہے، اور الگ الگ لینگویجز، الگ الگ مذہب، اس طرح سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو یہ پڑھایا گیا ہے کہ انسان کی ابتدا بندروں سے ہوئی تھی، اور وہ بندر ہی چینج ہوتے ہوتے انسان بنے ہیں، اور یہ پنرجنم اور یہ اور وہ پنرجنم کا ایک الگ سبجیکٹ ہے، تو سوری کے ساتھ میں کہوں گا، سوری ٹو سے، کہ آپ ہوں گی بندر کی اولاد، حالانکہ آپ بھی نہیں ہیں، آپ بھی آدم اور حوا کی ہی اولاد ہیں۔ قرآن اس کو بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اوپر والا اس کو بڑے اچھے انداز میں سمجھاتا ہے کہ دیکھو انسانوں، میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے خاندان قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تمہارا کوئی انٹروڈکشن ہو، لیکن اللہ کی نظر میں، گاڈ کی نظر میں، بھگوان کی نظر میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ برائیوں سے بچتا ہو۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو پہلے تو یہ بات آپ اپنے دماغ سے نکال دیجئے، یہ ہندو، یہ مسلمان اور یہ سب بیکار لوگوں کی باتیں ہیں، جو انسان اور انسان کے اندر پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کی باتیں ہیں۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے، یا اسلام ایسی چیز ہے، یہ کوئی دھرم نہیں ہے، یہ کوئی ریلیجن نہیں ہے، یہ دین ہے۔ دین کا مطلب ہے وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ اور راستہ۔ وے کہتے ہیں راستے کو بھی، وے کہتے ہیں سٹائل کو بھی۔ تو جو راستے پہ چلنا ہے وہ قرآن ہے، جس سٹائل میں چلنا ہے وہ پروفٹ محمد کا طریقہ ہے، یا پھر آپ کے لیڈیز میں سے جو آپ کی بیویاں تھیں، آپ کی جو بچیاں تھیں، ان کا طریقہ ہے۔ پہلے تو آپ یہ 2-3 باتیں کلیئر کر لیجئے۔ اب آپ کے جتنے بھی اعتراضات ہیں کہ 4 شادیاں کرتے ہیں مرد، یہ آپ انڈائریکٹلی اسلام پہ تہمت لگانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سے پہلے کے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ کوشش کی ہے، تو آپ بھی آدم اور حوا کی حیثیت سے، ایک ہی ماں باپ کی حیثیت سے میری بہن ہے۔ اب ہوتا ہے نا، کبھی کبھی بھائی خراب ہو جاتا ہے، کبھی بہن خراب ہو جاتی ہے، کبھی بچیاں پروسٹیٹیوٹ بن جاتی ہیں۔ ذرا مارکیٹ کا سروے کیجئے، پوری دنیا میں جائیے، پروسٹیٹیوشن میں زیادہ غیر مسلم ہی ملیں گے آپ کو، کیونکہ مسلمان کوئی دھرم، کسی مذہب کا نام نہیں ہے، یہ دین ہے، اسے ایجوکیشن کہتے ہیں۔ یہ ایک ڈگری ہے، ایجوکیشن حاصل ہونے کے بعد ہی مسلمان بنتا ہے آدمی۔ جو لوگ ایسے ہی مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، ان کو بھی اسلام سیکھنے کے بعد مسلمان بننا پڑتا ہے۔
جیسے ایک مسلمان آدمی ہے جو پولیس انسپیکٹر تھا، IAS آفیسر تھا، کیا اس کا بیٹا پیدا ہوتے ہی IAS آفیسر بن جائے گا؟ کوئی سائنٹسٹ ہے تو کیا وہ سائنٹسٹ بن جائے گا؟ کل تک جو آدمی ایک ہندو ڈاکٹر تھا، اس کا بیٹا تو کیا پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر بن جائے گا؟ نہیں، اس کو ڈاکٹری پڑھنی پڑے گی، MBBS کرنا پڑے گا۔ انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں ہوتا۔ اسی طرح مسلمان کا بیٹا مسلمان نہیں ہوتا۔ دوسری طرف سے دیکھا جائے تو جس وقت اس کے اختیارات، اس کے پاورز ابھی ایکٹیویٹ نہیں ہوئے، وہ بڑا نہیں ہوا، تو وہ سارے کے سارے انسان مسلمان پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا، کیونکہ اوپر والے نے آنکھ کو یہ حکم دیا تیرا کام دیکھنا ہے تو دیکھے گی، زبان کا کام یہ ہے ٹیسٹ چکھنا یا پھر بات نکالنا، وہ وہی کرے گی، کان کا کام یہ ہے سننا تو سنے گا۔ تو میں آپ کی باتوں کا کیا جواب دوں؟ بیٹی سمجھا جاتا ہے بہو کو، ہمارے پاس یہ کہا آپ نے، مسلمانوں میں، اسلام میں بہو کو بیٹی نہیں سمجھا جاتا، بہو کو بیٹی سے زیادہ عزت دی جاتی ہے، کیونکہ جب وہ بہو کا طلاق ہو جاتا ہے، ایک بھائی اس کو طلاق دے دیتا ہے تو دوسرا بھائی فوراً اس سے شادی کرنا چاہیے، کرتا ہے وہ، جب تک کہ کوئی بے حیائی کا معاملہ نہ ہو جائے۔ اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے، ودوا ہو جاتی ہے، تو پہلا حق تو دیور کا یا جیٹ کا ہوتا ہے، تاکہ اس سے جو بچے پیدا ہوئے ہوں اس کے اپنے بھائی کے بچے ہیں، وہ جس طرح اپنے بھائی کے بچیوں کی حفاظت کرے گا کوئی غیر مرد نہیں کرے گا۔ وہ خود ڈرے گی کہ میری جوان بیٹیاں ہیں، کسی غیر کے ہاتھ میں جائیں گے تو وہ میری بیٹی پہ بری نظر ڈالے گا۔ آپ نے یوٹیوب کی بات کہی ہے کہ بچیوں کے ویڈیوز ہیں، آپ ذرا اچھی طرح ویڈیوز دیکھیے اور اس میں دیکھیے کہ باپ کا اور بیٹی کے رشتے میں کون سے مذہب کے لوگ زیادہ ہیں۔ برا مت مانیے، میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ برا مت مانیے، آپ کو بھی اسلام سیکھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کے بعد بولیے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے بعد اس پہ عمل کرتے ہوئے بولیے کہ میں اتنے % عمل کرتا ہوں تو اتنے % مسلمان ہوں۔ جب آپ قرآن کی دعوت دیں گے تب آپ مومن بنیں گے، ایسے مومن کوئی نہیں بنتا۔ مومن کا مطلب ہے فیتھ رکھنے والا، لاسٹ لیول پہ لیسٹ، یعنی ہائیسٹ لیول کے اوپر بلیو کرنے والا۔ وہ کیسے بلیو ہوگا؟ تو خیر یہ پوری بہت ساری باتیں ہیں۔ 45 ڈگری کی گرمی کی بات آپ نے کی ہے، میری بہن 45 ڈگری تو انڈیا میں ہوں گی، جہاں اصل برقع پہنا جاتا ہے، پردہ کیا جاتا ہے، جو صحیح میں پردہ ہے، وہاں تو 60 تک جاتے ہیں، سعودی میں، قطر میں، کویت میں گرمی 56، 54، 55 تک جاتی ہے۔ وہاں بھی ہماری بہنیں جو ہے برقع پہنتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، صحیح میں پردہ کرتی ہیں۔ اب اس میں جو تھوڑی سی آوارہ ہیں، جو ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، اپنا جسم دکھانا چاہتی ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ آپ مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام کا اندازہ مت لگائیے، آپ اسلام کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جو دنیا میں نام کے مسلمان گھوم رہے ہیں نا، وہ کتنے % مسلمان ہیں۔ اور پھر میں آپ کو یاد دلا دوں، کیا آپ نے کبھی راستوں میں نہیں دیکھا، دلی میں بھی دیکھا میں نے، بامبے میں بھی دیکھا، یہاں حیدرآباد میں بھی دیکھ رہا ہوں، کہ ہماری ہندو بچیاں، ہندو بہنیں بھی نوز پیس لگا کے جا رہی ہیں، ان کو اپنی اسکن کی حفاظت کرنا ہے۔ اور ہماری عورتیں دن میں باہر اس لیے نہیں نکلتی دھوپ کے ٹائم پہ، یا رات میں بھی بڑی مشکل سے نکلتی ہیں، وہ سخت ضرورت کے تحت، ہاسپٹل کے لیے، مارکیٹ کے لیے، شاپنگ کے لیے، کبھی ٹیوشن دینے کے لیے، کبھی ٹیوشن لینے کے لیے۔ تو دن میں ہمارے پاس عورتوں کو نکلنے کی اسی وقت یعنی اجازت دی جاتی ہے جب وہ علم حاصل کرتی ہیں یا پھر علم سکھانے جاتی ہیں۔ جاب کرانے کے لیے ہم ہماری عورتوں کو نہیں بھیجتے، پھر ہم وہ مرد کو مسلمان نہیں سمجھتے جو اپنی بیوی سے جاب کروا رہا ہے۔ اب مجبوری کی حالت ہے، یا وہ جس طرح میں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر ہیں، لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہماری مسلم بہنیں کسی غیر مرد کے سامنے کپڑے نہ اتاریں، تو وہاں وہ ڈاکٹر بنتی ہیں، پھر وہ ڈاکٹر جا کے بن کے پیسہ کمانے کے لیے ہمارے پاس جاب نہیں کروایا جاتا، عزت بچانے کے لیے جاب کروائی جاتی ہے۔ تو کسی کو ٹیچنگ دینا ہو، کوئی اچھی MBBS ڈاکٹر ہے، وہ پروفیسر بنتی ہے، بچیوں کو ایسی گائنوکولوجسٹ بنتی ہے کہ وہ بچیوں کو پروفیسر بن کے گائنوکولوجی سکھائے، وہاں ہم ضرورت کے تحت ہماری عورتوں کو کام کرواتے ہیں۔ پیسے کمانے کے لیے اگر کوئی کرواتا ہے تو نہ وہ مرد ہے نہ وہ مسلمان ہے۔ تو میں آپ سے کیا کیا عرض کروں، آپ کی تمام باتیں سب ساری دنیا میرے خیال میں دیکھ رہی ہے، اور یہاں میں نے کچھ نوٹس بنائے تھے۔ اپنی پسند کے کپڑے پہننے کی بات آپ نے کی ہے، تو آپ نے دیکھا مارکیٹوں پہ اور جو چورستوں پہ جو بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں 20 فٹ 40 فٹ 60 فٹ کے، جس میں جو ہے
ایک انڈرویئر اور ایک برا میں جو ہے لڑکی لیٹی ہوئی ہے، اس کا بھائی یا اس کا باپ جو ہے اس کا بوائے فرینڈ سگنل پہ کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ ہے، اس کی بیٹی ہے یا اس کی بہن ہے، وہ ننگی لیٹی ہوئی ہے وہاں پوسٹر پہ. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. اور یہ اسلام ہے، یہ ایجوکیشن ہے. یہاں پوری اجازت ہے. من شاء یکفر من شاء یؤمن، من شاء یؤمن من شاء یکفر. جو چاہے اسے قبول کرے، جو نہ چاہے نہ قبول کرے. اللہ نے ایسی کوئی زبردستی نہیں رکھی ہے کہ آپ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے تو آپ مسلمان بن کے رہو. اللہ کے رجسٹر میں سے وہ نکال دیتا ہے. جھوٹا مسلمان نہیں ہو سکتا، راستہ روکنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، چوری کی لائٹ جلانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، ٹریفک رولز توڑنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، راستے میں تھوکنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہمارے پروفٹ نے بہت پہلے بتا دیا ہوا ہے. فمن غشینا فلیس منا. جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میرا امتی نہیں ہے. جب امتی نہیں ہے تو پھر مسلمان کیسے ہوا؟ دھوکہ دینے والا امتی نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا منافق ہے، وعدہ خلاف آدمی منافق ہے، امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہے، گالی دینے والا منافق ہے. اگر منافق ہے تو وہ کافروں سے بھی گیا گزرا ہے. تو ہمارے پاس بڑے اچھے رولز بنے ہوئے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پہلے اسلام کو پڑھ لیں، اس کے بعد یہ چھوٹے موٹے اعتراضات کرنا، انسانوں میں بانٹنا. آپ اپنے جتنے بھی سناتن دھرم کے، ہندو دھرم کے بچے ہیں، آپ کو ان سے بھی یہ کہیے کہ بیٹا ذرا قرآن پڑھو، اور قرآن پڑھ کے اسلام کو گالیاں دو یا مسلمانوں کو گالیاں دینا ہو آپ کو. مسلمانوں کو آپ گالیاں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ نام کے مسلمان ہیں، غلطی سے پیدا ہو گئے ہیں، زبردستی اسی لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایتھسٹ بن رہے ہیں، ملحد بن رہے ہیں. بخوشی جائیے، ہمیں ایسا کچرا نہیں چاہیے. بخوشی چلے جائیے. جو لڑکیاں ہندوؤں سے شادیاں کرنا چاہتی ہیں بے شک کریں، کوئی بات نہیں ہے. جب سے دنیا بنی ہے، جب سے مذاہب الگ الگ ہوئے ہیں، لوگ کنورٹ ہوئے ہیں اسلام میں. اسلام سے باہر جانے والے گنتی کے ہوں گے، وہ بھی نام کے مسلمان تھے. ہم تو ان کے گھر والوں کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوتے تو اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کرتے. اچھا، قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرک کی شادی مشرکہ سے ہوگی، زانی کی شادی زانیہ سے ہوگی. یہ جوڑے ایسے نہیں بنتے. مسلمانوں کو یہ انسٹرکشنز دیے گئے ہیں کہ تم پہلے کسی خاتون کا ایمان چیک کرو، اس کا عقیدہ دیکھو، وہ شرک پہ تو نہیں ہے، وہ کفر پہ تو نہیں ہے، وہ جہالت پہ تو نہیں ہے. پہلے اس کو مسلمان بناؤ، تبھی وہ بیوی تمہارے لیے حلال ہے. اہل کتاب میں سے بھی کیوں نہ ہو، پہلے ان کو بتاؤ. اہل کتاب میں سے اگر تم آخرت کو مانتی ہو، جنت دوزخ کو مانتی ہو، ڈے آف ججمنٹ کو مانتی ہو، اپنے اللہ کو اکیلا مانتی ہو، اور پروفٹ محمد کو اپنا رسول اور پروفٹ مانتی ہو، تب تم شادی کرنے کے لائق ہو. ایسے نہیں ہے. ہمارے پاس صورت شکل دیکھی جاتی، خاندان دیکھا جاتا، دولت مندی دیکھی جاتی، اسلام نہیں دیکھا جاتا، عقیدہ نہیں دیکھا جاتا. تو بہت ساری باتیں مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے بھی آ گئی ہیں. میں اپنا نمبر نیچے دے رہا ہوں، جس کسی کو اعتراض ہو، کوئی ایسی بات ہو تو اس طرح کی حرکتیں نہ کریے آپ. اور میرے خیال میں کسی نے انٹرویو بھی لیا ہے آپ کا، وہ انٹرویو بھی یہاں میں نے رکھا ہے فیس بک کا. اور آپ نے وہ فائدے گنائے، اور آپ نے کیا فائدے گنائے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو مسلم بہن کو 3 سوتنوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. صحیح بات ہے نا، یہ تو غلط کہاں ہے اس میں؟ یہی صحیح ہے میڈم، یہی صحیح ہے. جب ایک عورت اکیلی ہو جاتی ہے تو اس کو ایک شیلٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ وہ بازار میں آ کے بیٹھ جاتی ہے. آپ ذرا جائیے بازار کا ایک معائنہ کیجئے، ذرا ان بہنوں پہ کام کریے نا جو بٹو لگائی ہوئی ہیں، وہاں بیٹھی ہوئی ہیں روڈوں پہ اور دھندا کر رہی ہیں. سوری ٹو سے، مجھے ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. سارے ہی سارے انسان ہیں، سب کی عزت ہماری عزت ہے، سب کی عزت کرنا چاہیے. جائیے ذرا ان سے بات کیجئے نا، وہ بولیں گی. ایسا یہاں سے آ کے تقریر کرنے والے تو بہت ہیں. اپنے کسی بھائی سے، اپنے بیٹے سے وہاں سے ایک لڑکی کو اٹھا کے لائیے، شادی کرا کے 4 شادیوں کی پہلے اجازت دیجئے اپنے دھرم میں، اور بتائیے کہ یہ بہت صحیح طریقہ ہے. کیونکہ ذرا اس کا بھی انالیسس کر کے دیکھیے کہ لڑکیاں کتنی پیدا ہوتی ہیں اور لڑکے کتنے پیدا ہوتے ہیں دنیا میں. لڑکیوں کے پیدا ہونے کی تعداد زیادہ ہے، اور جو بچے پیدا ہوتے ہی مرتے ہیں ان میں لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے. پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، پھر وہ باہر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹس میں مرتے ہیں، جنگوں میں مرتے ہیں. محنت کر کے آپ کے لیے پیسہ کما کے لاتے ہیں، اس میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. الیکٹریسٹی کا خطرناک کام کرتے ہیں، ٹاورز پہ چڑھتے ہیں، 3 فیز کا کام کرتے ہیں. یہ اس طرح سے باتیں نہیں ہوں گی. میرا نمبر دے رہا ہوں، آپ مجھے کال کریے. میں آپ کو اسلام بھی سمجھاؤں گا، انسانیت بھی سمجھاؤں گا، اور یہ پورا دھرم، مذہب، یہ سب کچھ سمجھاؤں گا انشاءاللہ. سوشل سائنسز بھی پڑھاؤں گا. تو میں اللہ سے شکر ادا کرتے ہوئے اور آپ لوگوں سے معافی چاہتے ہوئے یہ ویڈیو ختم کر رہا ہوں.
اللہ ہمارے گناہوں سے معاف کرے ہمیں. السلام علیکم.